بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نفس اور اس کے تغیرات کیا ہیں؟ اس کے حملے، اس کے کام کیا ہیں؟ تو ارشاد خداوندی ہے، مت پیروی کرو خواہش نفس کی کہ گمراہ کر دے گی تجھے راہ خدا سے۔ خواہشات نفس کا موجب جہالت ہے، جس کی وجہ سے مادہ پرستی کی ذلیل خواہشات اور رجحانات جنم لیتے ہیں اور ان سے ہوا پیدا ہوتی ہے۔ اسی ہوائے نفس کی وجہ سے انسان امانت سے خیانت اختیار کرتا ہے اور آخرکار توحید کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے چھپا ہوا شرک کہتے ہیں۔ اسی لیے بالا آیت کریمہ میں خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفس کا بنیادی عنصر حرکت ہے، اسی سے نفس کی پیدائش ہوتی ہے اور نفس کی ہر حرکت میں عجلت کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ عجلت نفس کی سرشت میں شامل ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انسان بڑا جلد باز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی اسی فطرت کے پیش نظر حق تعالیٰ نے انسان کو جلد بازی سے منع فرماتے ہوئے اعتدال کا حکم دیا ہے اور فرمایا، انسان جلد باز بنایا گیا، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، جلدی نہ کرو۔ چنانچہ عجلت کی بجائے اگر نفس کو سکینت اور اعتدال حاصل ہو جائے تو یہ ایمان کی پختگی اور خواہشات نفس سے اجتناب کا باعث ہوتا ہے۔ نفس کے اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں، طیش اور حرص۔ ان دونوں کا منبع یا سرچشمہ جہالت ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے طیش آتا ہے اور جہالت ہی انسان کو حرص میں مبتلا کر کے خواہشات نفس کے سمندر میں دھکیل دیتی ہے۔ طیش کی حالت میں نفس کی مثال اسی طرح ہے کہ کسی نرم و ملائم اور ہموار سطح پر شیشے کی کوئی نازک گول چیز پڑی ہو تو ذرا سے جلدی اور بے احتیاطی میں ہاتھ لگنے سے لڑک کر ٹوٹ جاتی ہے، اور حرص کی حالت میں نفس کی مثال پروانے جیسی ہے کہ وہ جہالت میں روشنی کی غایت تلاش کرتا ہے اور جو ذات چراغ ہے تو اس کے نتیجے میں جل جاتا ہے۔ بعد حکماں حالت حرص میں نفس کی مثال دیتے ہوئے ابن آدم کو ریشم کے کیڑے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کے باعث ہر وقت اپنے نفس کے گرد جال بنتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنی نجات کے تمام راستے بند کر دیتا ہے، یعنی مسدود ہو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور ریشم دوسرے کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ چنانچہ خواہش نفس کے اتباع کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے حرص کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں ابدیت کی خواہش ہوئی، جس کے نتیجے میں ممنوع پھل کھانے کی حرص نے آپ کو جنت سے محروم کر دیا۔ اسی لیے دین اسلام میں دنیا کی محبت کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف ایک غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، اور ہم ہیں کہ بے شمار گناہ اور نافرمانیاں اپنی گردن پر لاد رکھی ہیں، پھر بھی جنت کے دعوے دار ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ ذرا پھر اس پہ ذرا سوچیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تو ایک غلطی کی تھی جس کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، تو ہم دن میں کتنی غلطیاں، کتنے گناہ صغیرہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ کتنی بری بات ہے، اس کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے۔ حالانکہ جنت ایک پاکیزہ مقام ہے اور اس میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو خواہشات نفس
کی آلودگی سے پاک ہوں گے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گناہوں کی ایک حد مقرر ہے۔ جب بندہ اس حد تک جا پہنچتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور پھر اسے کبھی بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی قساوت قلبی کی وجہ سے جھوٹ، نسیان، خیانت اور بہتان جیسے گناہ جو ہے پے در پے سرزد ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز انسان اپنی گزشتہ رات کا محاسبہ کرے۔ اگر نعمت دیکھے تو شکر کرے، اگر کوئی آفت دیکھے تو استغفار کرے، صبر کرے، اگر اپنے اندر اہل ایمان جیسے اوصاف دیکھے تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو کر خوشی محسوس کرے، اگر اندر گمراہی کے اوصاف دیکھے تو غمگین ہو جائے، اس پہ بھی صبر کرے۔ اس قسم کے مشاہدات باطنی علوم کی تعویلات سے رونما ہوتے ہیں، جن کی برکت سے انسان اپنے نفسانی خواہشات کو روحانی اقدار میں تبدیل کر کے بارگاہ خداوندی میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جسے صوفیہ کی اصطلاح میں بدل مقرب کہا جاتا ہے۔ صالحین کی جماعت کے ایک گروہ کے متعلق ایک حکایت مشہور ہے کہ چند فقراء ایک شخص کی دعوت پر اس کے مہمان ہوئے تو اس نے ان کی تواضع کے لیے اپنی پڑوسی سے اونٹ کا بھنا ہوا گوشت خریدا، تو وہ گوشت خرید کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ جب کھانے بیٹھے تو ایک بزرگ نے نوالا منہ میں ڈال کر اگل دیا اور کہا کہ مجھے کچھ تکلیف ہے، میں نہیں کھا سکتا، آپ لوگ کھائیں۔ اس پر باقی ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھاتے، لہٰذا وہ سارے کھانا کھائے بغیر واپس چلے گئے۔ جب گوشت پکانے والے سے گوشت کی حقیقت دریافت کی گئی تو اس نے بتایا کہ مردار تھا، یعنی مرا ہوا گوشت، مرا ہوا جو اونٹ تھا اس کا گوشت تھا، اور اس کے نفس نے چاہا کہ نقصان سے بچنے کے لیے اس کو بھون کر فروخت کر دیا جائے، جسے آپ کے میزبان نے خرید لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے وہ گوشت کیوں نہ کھایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب بھی میرے سامنے کوئی حرام چیز رکھی جائے تو میرا نفس اسے کھانے کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ اس چیز میں کوئی خرابی ہے۔ گوشت دیکھ کر میرے نفس کی بے تابی بڑھ گئی تو میں نے ہاتھ روک لیا۔ تو معزز قارئین، اس واقعے سے، اس حکایت سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ نفس کی اس چال کو بھی سمجھنے کے لیے جو اس بزرگ کا دل ہے، اس کا نفس ہے، یا اس کی روح جتنی پاک ہے آپ کی بھی اتنی پاک ہوگی، آپ کا ظاہر اور باطن اتنا پاک ہوگا، آپ کی عقل جو ہے وہ شعور آپ کا ہے، لا شعور جو ہے وہ سارا جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم اور روح کی جو ہے غذا کے اوپر مرکوز ہوگا، تو پھر ہی ہم اس نفس کی اس چال کو سمجھ سکیں گے۔ ہم بھی تو کھاتے ہیں اس طرح سے، تو زیادہ تر حرام ہی ہمارے اندر جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام۔ بہرحال فلاسفہ کا قول ہے کہ در حقیقت خون ہی کا نام نفس ہے۔ جو مختلف فلاسفہ ہیں جنہوں نے اپنے فلسفے بیان کیے ہیں، وہ خون کو ہی نفس کا نام دیتے ہیں۔ اس واقعے سے ایک طرف گوشت فروخت کرنے والے کی اتباع نفس کی عکاسی ہوتی ہے، اور دوسری طرف محاسبہ نفس کرنے والے بزرگ کی اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی استطاعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اسنان جب مرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ ہی بدن میں خون بھی ناپید ہو جاتا ہے،
مگر علماء کا قول ہے کہ خون دراصل نفس کی جائے واردات ہے، اور یہی بات درست بھی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے چلنے کے راستے بھوک اور پیاس کے ذریعہ تنگ کر دو۔ اب یہ دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرما رہے ہیں کہ شیطان آپ کے خون کے اندر، بندے کے خون کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اور وہ آپ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے چلنے کے راستے بھوک اور پیاس کے ذریعے تنگ کر دو۔ یہ ہے نفس کا محاسبہ، یعنی نفس کے ساتھ جہاد کی بھی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہنا شروع کر دو اور آپ جو ہے پیاسے رہنا شروع کر دو۔ اس کے بھی یعنی جو تلواریں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی، وہ چلانی ہے۔ جب وہ چلیں گی تو پھر یہ کمزور ہوگا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، خون پاک ہو جاتا ہے اور اس میں نور شامل ہو جاتا ہے، بلکہ ایک ٹائم آتا ہے کہ خون سارے کا سارا ہی نور بن جاتا ہے۔ علماء اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ چونکہ بھوک دل کا خون کم کر کے اسے سفید کرتی ہے، اس کی سفیدی میں نور پایا جاتا ہے جو دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دل کی زندگی اصلاح نفس سے ممکن ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایہو نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سدھا ہو، یعنی یہ جو نفس ہے، یہ نفس جو امارہ ہے، جب راہ راست پر آ جاتا ہے تو دوست اور ساتھی بن جاتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، جو کوئی اس دی کرے سواری اس نام اللہ داہو، یعنی جو شخص بھی اپنے نفس امارہ کے منہ زور گھوڑے کے زیر پا کر کے اس پر سوار ہو جاتا ہے، یعنی نفس کو گھوڑا بنا کے اس کے اوپر خود سوار ہوتا ہے، وہ روشن ضمیر ہو کر معرفت الہی کے ذریعے تکمیل انسانیت کی منزل پا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تقوی ایمان کا لباس ہے اور حیا ایمان کی زینت ہے۔ تو چونکہ حیا اور تقوی عقل پر موقف ہے، اور انسانی عقل کی نشو و نما علم سے ہوتی ہے، اور علم ہی جہالت کی نفی کرتا ہے، اور اہل علم و حکمت ہی محاسبہ نفس کرنے والے ممتاز لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا پر مطمئن ہوتے ہیں۔ مگر محض ظاہری علم پر اکتفا کرنا بشری کمالات سے محرومی کا باعث ہوتا ہے۔ اکثر لوگ علم کی رفتوں پر فائز ہونے کے باوجود محاسبہ نفس اور اطمینان قلب جیسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ اطمینان قلب ایک عطیہ خداوندی ہے جو کسی مرشد کامل کی وساطت سے نصیب میں آتا ہے اور اسے ملتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اکثر حضرت بشر حافی کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاگردوں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، حدیث و فقہ اور اجتہاد میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تو آپ اس شوریدہ حال شخص کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، بے شک میں ان تمام علوم میں بشر حافی سے بڑھ کر ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، یعنی اس کو معرفت الہی کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ چنانچہ اصلاح نفس کے ذریعے قرب ربانی کے حصول کے لیے نفس کو زیر پا رکھتے ہوئے اس کے جو ہے نفس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالنی ہوں گی، اور وہ زنجیریں ہیں تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہونا، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا قلبی روحی سری ذکر سے اور تصور سے اس کو قید کرنا، اپنے قابو میں لانا اور اس کو پاک کرنا، اس کو نفس مطمئنہ
तक लेके जाना ज़रूरी है, जिसकी तरबियत के लिए किसी रहबर से ये घुड़सवारी सीखना होती है। उस ज़ुमन में हाफिज़ शिराज़ी जो हैं अपने शेर में फरमाते हैं कि वो किसी मुर्शद के बगैर मुमकिन नहीं। और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप अपने कलाम में एक शेर में फरमाते हैं, बिन मुर्शद दे राह नहीं मिलता, रुल मरसी विच राह दे। यानी किसी मुर्शद कामिल अकमल और मुकम्मल के अलावा आपको वो रास्ता नहीं मिलेगा और ना ही आप उस पे चल सकते हैं। रास्ते में ही आप जो हैं हलाक हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि किसी मुर्शद कामिल की तलाश करें और फिर जो है उस रास्ते पे चलें जो कि आपको शरीयत, तरीक़त, मार्फत और हकीकत तक आपको पहुंचाए, आपको लेके जाए और आपके ऊपर सारे इसरार और रमूज़ खुल सकें। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर से कि दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। तो जब आपकी निगाह पाक हो जाएगी, दिल सोज से भर जाएगा, तो फिर ही आप अपनी मंजिल को, अपनी हकीकत को समझ पाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार करें।